پچھلے الیکشن سے ناظرین جو نتائج سامنے آئے اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سب نے دیکھ لیے ہیں. اگر کسی کو اچھے لگتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی کو برے لگتے ہیں تو اس کا اظہار کا موقع آپ کے پاس ہے. سڑک بھی موجود ہے، ٹی وی موجود ہے. اب بات ٹھہر رہی ہے آنے والے دنوں میں جب الیکشن کا ماحول بنے گا تو کیا نئی حکومت اور جو نیا نظام ہے وہ اس سے مختلف ہوگا. اس کے لیے الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہوگا، انٹرم حکومت کا کیا کردار ہوگا، اور کیا کنسنسس پر الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ موضوع ہے. لغیر صاحب ذرا یہ اب تمام بات آپ کے سامنے آ گئی. اب ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ درست کہہ رہے ہیں یا اس کے اندر بھی کوئی داؤ پیچ ہے؟ دیکھیے جی، پچھلے 3-4 سال میں جو ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کے اندر ایک استحکام آیا ہے سپریم کورٹ کی انٹرونشنز کی وجہ سے. سپریم کورٹ کا بار بار یہ بات جی کلیئرلی جی کہنا کہ کسی قسم کا ان ڈیموکریٹک غیر جمہوری قسم کا جی ارینجمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. ایک میڈیا کا اپنا ایک رول رہا ہے. اس قسم کے حالات میں جب آپ پیور ڈیموکریسی کے اوپر آئندہ پاکستان کے فیوچر کو ہم لوگ رکھ رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، ہیلدی بات ہے، تو اس پیورلی ڈیموکریسی کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہیں. جو بھی ایک الیکٹرل پروسیس ہوتا ہے جو صرف لوگوں کی امیدوں اور لوگوں کی طرف سے جو ایک وہ ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی، اس کو سامنے لے کے آتا ہے، اس کا مکمل طور کے اوپر فیئر ہونا بھی بہت ضروری ہے. پاکستان کے اندر آج تک غالباً کسی ایک الیکشن، پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں جو کینڈیڈیٹ پارلیمنٹ میں آ بھی جاتا ہے جیت کے، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، میں 10,000 کے بجائے 30,000 ووٹوں سے جیت سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے اندر یہ لوگوں کو الیکٹرل پروسیس کے اوپر ایک وہ نہیں ہے. تو تاریخی مسئلہ ہوا نا یہ پھر اسی دور سے. شاہد صاحب نے یہ بات کی کہ اگر آصف زرداری صاحب کے پاس دو جو جی پوزیشنز ہیں، اگر فرض کریں وہ پیپلز پارٹی کی کو چیئرمینشپ سے وہ جی استعفیٰ دے دیتے ہیں اور صرف پاکستان کے جی پریزیڈنٹ رہ جاتے ہیں، کیا آصف زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایفیلیشنز یا ان کی طرف ہمدردی ختم ہو جائے گی؟ ٹھیک. کیا اس جی انوائرمنٹ کے اندر، میں آپ کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، میں ایز این انسٹیٹیوشن بات کر رہا ہوں کہ آپ کو الیکٹرل جی پروسیس، اور یہ جو آج کل بات چیت ہو رہی ہے نا جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک کنسرن سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ جن پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کو مختلف رنگ سے سپورٹ کر کے 4 سال اپنی حکومتیں پاکستان کے اندر کیں، انہی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف پاکستان کی عوام کے اندر ایک جو ریاکشن آ رہا ہے، اور یہ عام بات ہے، یہ میں کیونکہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز کا مخالف ہوں اس لیے بات نہیں کر رہا، آپ کسی سے بھی جا کے جی اگر پوچھ لیں تو اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے. تو اگر ان کے خلاف کوئی لوگوں نے اپنا اظہار کرنا ہو الیکشن کے اندر، اس کے جو ریزلٹس ہوں، جب ان کی صرف آپس میں ان حکومت میں گٹھ جوڑ رہنے والی اگر گٹھ جوڑ کے ذریعے ایک اس قسم کی ایک جی انوائرمنٹ کریٹ ہوگی، کیا وہ فیئر ہوگی؟ اور اسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر، اس لیے میں ان لوگوں سے آج آپ کی توسط سے جی اپیل بھی کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس قسم کی چیزوں کو بھی جی، ہم ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے، یہ نیک نیت ہوں گے، واقعی صاف ہے کہ الیکشن جی چاہ رہے ہوں گے، لیکن اس میں اس قسم کی پوائنٹس کو ضرور ایڈریس کریں تاکہ آئندہ بھی جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہو اور حکومت میں آنا چاہیں کسی الیکشن، تو بالواسطہ طور پر ان کو بھی اتنا ہی بالواسطہ طور پر آپ ان پر اعتماد کا اظہار اس حد تک تو کر رہے ہیں کہ اگر یہ تمام کام کر لیں تو وہ نظام بن جائے گا جس کے اندر آپ کی پارٹی الیکشن لڑ لے، کیونکہ آپ کی پارٹی کا سٹینس بڑا کلیئر ہے کہ زرداری صاحب کی موجودگی میں اور یہ ٹرائیکا کی موجودگی میں، ٹو یوز اے نیو ٹرم، یہ الیکشن فیئر ہو ہی نہیں سکتا. خالد صاحب مجھے ایک بات بتائیے، ایک الیکٹڈ صدر ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں الیکشن نہیں ہو سکتا. ایک جماعت کے سربراہ ہیں میاں نواز شریف، ان کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے، اور یہ بات مجھے کہتے ہوئے ویسے عجیب لگ رہا ہے، مجھے صرف ایک بات بتا دیں، اسمبلی کے فلور کے اوپر اس اپوزیشن نے وہ کون سا معاملہ ہے جو پورے زور کے ساتھ نہیں اٹھایا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں ہوئے، یہ ضرور ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن وہ کون سا معاملہ ہے جو میڈیا کے اندر یا اسمبلیز کے اندر اس اپوزیشن نے نہیں اٹھایا اور پورے زور سے نہیں اٹھایا؟ اور پاکستان کی کون سا معاملہ جس کے اوپر آپ نے لبیک نہیں کہا؟ کوئی ایسا معاملہ بھی بتا دیں، وہ تو آپ اٹھا لیا. میں گزارش کرتا ہوں طلعت صاحب، اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان میں بہت
طویل عرصے کے بعد آپ کی 95% لیجسلیشن جو ہے وہ کنسنسس سے ہوئی. ہم بالکل لڑ رہے ہوتے ہیں ایشوز کے اوپر, لیکن جب جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر کنسنسس کے ساتھ لیجسلیشن بھی کرتے ہیں. یہ بھی اس پارلیمان کا حسن ہے. دنیا میں وہ کون سی پارلیمنٹ ہے جس کی ہم مثال لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ میں ان کا گریبان پکڑے ہوں اور یہ میرا گریبان پکڑے ہوں, پھر اپوزیشن ہو جائے گی. پنجاب کی تو اپوزیشن کیا چاہتے ہیں پنجاب کی میں بتاتا ہوں آپ کو. سوال یہ ہے طلعت صاحب کہ آپ اپوزیشن سے کیا رول چاہتے ہیں؟ اپوزیشن سے ہم رول یہ چاہتے ہیں. میرا بھی سوال دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں بھی الیکشن فیئر نہیں سمجھتے, زرداری صاحب کی موجودگی میں بھی الیکشن فیئر نہیں سمجھتے, اسفندیار ولی کی موجودگی میں بھی الیکشن فیئر سمجھتے, تو پھر کس کی موجودگی میں الیکشن فیئر سمجھتے ہیں؟ جی بتائیے جی, کیسا آپ کو چاہیے نظام؟ چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. آپ بتا دیں کہ آپ کو کیسا نظام چاہیے کہ جس میں الیکشن فیئر ہو. دیکھیں ایک آئیڈیل سناریو تو نظام تو کوئی نیا آسمان سے تو آئے گا نہیں. نظام تو یہی ہے جو بھی ٹوٹا پوٹا ہے اس کو ذرا ٹھوک بجا کے ایسا کہ تاکہ میں تو بالکل حقیقی بات کرتا ہوں, امپورٹ تو نہیں کر سکتے نا کوئی نیا نظام یہاں پہ, اور نہ ہم اس قابل بھی ہیں کہ ان نظاموں پہ ہم چل سکیں. امپورٹ کرنا بھی نہیں چاہیے. ہاں یہی نظام ہے, یہی لوگ ہیں, اسی میں کوئی رستہ ایسا بنانا پڑے گا اور بن سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر نیت کے ساتھ لوگ مل کے بیٹھ جائیں, بندے بھی مل جائیں گے. اگر انٹائرم گورنمنٹ بنانی ہے, آزاد الیکشن کمیشنر جو ہے اس کے اوپر بھی کنسنسس ہو جائے گا. ایسی پارلیمنٹ کی پارٹیوں کو بھی ہو جائے گا, باہر کی بھی پارٹیوں کو ہو جائے گا. 4 سال میں آپ کا ان کے ساتھ کس بات پہ کنسنسس ہوا ہے؟ دیکھیں نہیں ہوا, بہت سارے مسائل رہے ہیں, بہت سارے. یا تو ہم 4 سال کو دیکھیں یا پھر آپ نے جو ابھی بات کی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا مثلاً ایک کنسلٹیشن کی بات ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں جی نہیں یہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. کیوں کہ کنسلٹیشن کا مطلب یہ لیا گیا کہ جی ایک لیٹر لکھ دو اور اس کے بعد ہو گئی کنسلٹیشن. اب یہ تو کنسلٹیشن ہوتی نہیں, حالانکہ میننگ فل کنسلٹیشن کی بات تھی. اس پہ سپریم کورٹ نے جو کہا تھا وہ کمیشن والے معاملہ جو ہوا تھا, اچھا اب وہ نہیں ہو سکی نا. یہ مسائل ہیں, یہ رہیں گے. دیکھیں نا 4 سال کی جمہوریت ہے نا, یہ ٹرانزیشن میں ہی ہے. اچھا اس کا ہم نے اب اس کو, اچھا یہ ہمارے ہی کام نہیں آئے گی, یہ کل کو ان کے بھی کام آ سکتی ہے, ان کے بھی کام آ سکتی ہے, پاکستان کے کام آنے. ٹھیک ہے کہ یہ جناب اب اتفاق رائے سے ہونا چاہیے, انٹائرم گورنمنٹ کا معاملہ بھی اور الیکشن کمیشنر کا, تاکہ کم از کم لوگوں کا اعتماد تو, ورنہ ابھی وہ چلاکی ہو جائے گی. چلاکیاں ہوئی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, ساری دنیا کے سامنے. تو ان چلاکیوں سے بچنے کے لیے چلاکی جو ہے ڈیلیبریٹ ریگنگ ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک. ایک چھوٹا سا مجھے بات کر لینے دیجیے طلعت صاحب. گزارش ہے مثال کے طور پہ چیف الیکشن کمشنر کا ایشو جو ہے, ایک ہے نا اتفاق رائے. اتفاق رائے فرض کریں میرے اور آپ کے درمیان ہونا ہے اور نہیں ہوتا, تو آپ نے اس کا بھی ایک سیفٹی والو رکھنا ہے. چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے جو رستہ آئین کے اندر درج ہے وہ یہ ہے کہ 3 ناموں پہ اتفاق رائے کر کے کمیٹی کو بھیجا جائے گا. وہ کمیٹی جو دونوں ہاؤسز اور اکراس دا پارٹیز, کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے کنسنسس سے. اگر وہ نہیں ہوتا, فرض کریں اتفاق رائے نہیں ہو رہا میرا اور آپ کا, یہ بھی تو پاسبل ہے کہ کسی ایک نام پہ یا 2 ناموں پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا, تو پھر آپ 2 نام دے دیں کہ میں 2 نام دے دوں گا اور ہم فارغ ہو جائیں گے. اس کے بعد کمیٹی اپنا فیصلہ کرے گی. وہ پارلیمان کی کمیٹی ہے, وہ بھی ایک رستہ ہے آگے بڑھنے کا. یہ وہ پارلیمان ہے جس کے بارے میں پی ایم ایل این یہ کہہ چکی ہے کہ مکمل طور پر غیر فعال ہے, اور یہ پٹیشن کی صورت میں سپریم کورٹ کے پاس یہ بات پڑی ہوئی ہے. پی ایم ایل این کا رول کروشل ہے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ معاملات قبول ہوں گے, نہیں ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ اسٹے ٹیونڈ آفٹر دس بریک.